بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نئی ویڈیو پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حکومت آزاد کشمیر کو قائم ہوئے 4 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ آئندہ انتخابات جو کہ 2021 میں منعقد ہوں گے، انہیں ابھی 1 سال کا عرصہ باقی ہے، لیکن پورے آزاد کشمیر کی نسبت حلقہ برنالہ میں اس وقت سیاسی گہمہ گہمی شروع ہو چکی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ حکومت کی نمائندگی وزیر ہائر ایجوکیشن کرنل وقار احمد نور صاحب کر رہے ہیں، جو اس حلقہ سے منتخب نمائندہ ہیں۔ ان کی شمولیتی میٹنگز جاری ہیں۔ اس ہفتے حاکم کالونی یونین کونسل کوٹ جیمل بٹالہ میں منعقد ہوئی۔ ایک میٹنگ یونین کونسل امبڑے آلہ میں دڑے کے مقام پر منعقد ہوئی، جس میں پیپلز پارٹی کے ایک بڑے وفد جو ہے گروپ نے وہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی نمائندگی سابقہ انتخابات میں بھی چودھری پرویز اشرف صاحب نے کی تھی، جو سابق وزیر حکومت رہے ہیں۔ اس انتخابات میں بھی چودھری پرویز اشرف صاحب جس طرح سابقہ انتخابات کی نسبت ان 5 سالوں میں وہ پوری طرح حلقے کے اندر، ان 4 سالوں میں وہ پوری طرح حلقے کے اندر موجود رہے ہیں، اور اپوزیشن کا جو بھرپور کردار ہے انہوں نے ان 4 سالوں میں ادا کیا ہے۔ ان کی شمولیتی میٹنگ بھی منعقد ہوئی۔ صدر آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس مرزا شفیق جلال صاحب بھی اسی حلقے سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ وہ بھی سابق وزیر حکومت بھی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی انتخابی مہم شروع کر رکھی ہے۔ تحریک انصاف کے ابھی تک کوئی اس طرح گروپ تو موجود نہیں، لیکن مختلف لوگ جو ہیں وہ سابق وزیر حکومت چودھری کرنل ریٹائرڈ انعام الحق صاحب کے صاحبزادے چودھری انوار الحق صاحب امیدوار ہیں تحریک انصاف کے۔ عمر شہزاد جرال صاحب ہیں تحریک انصاف کے امیدوار۔ اس کے علاوہ بھی دیگر امیدوار موجود ہیں، لیکن جو بظاہر اس وقت تحریک انصاف کی طرف سے فعال اور متحرک نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہی دونوں صاحبان ہیں۔ ان کی بھی انتخابی اور شمولتی میٹنگز جاری ہیں۔ عمر شہزاد جرال صاحب نے پچھلے عرصہ میں یونین کونسل پنگالی میں پنگالی کے مقام پر ایک شمولتی کارننگ میٹنگ کی۔ اس سے قبل وہ یونین کونسل افتخار آباد جنوبی میں بھوسا کے مقام پر ایک کارننگ میٹنگ منعقد کر چکے ہیں۔ یعنی جو 4 ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں، ان کی طرف سے انتخابی مہم جاری ہے۔ جیسا کہ پاکستان کی جو سیاست ہوتی ہے اس کے اثرات ہماری آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑی حد تک موجود ہوتے ہیں، اور وہی نظر آتے ہیں۔ ابھی حکومت کی طرف سے 1 سال کا عرصہ موجود ہے۔ اس 1 سال میں حکومت کی طرف سے جو اس کی پراگرس ہے اس میں وہ اضافہ کریں گے۔ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے عرصہ میں اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے مختلف اوقات میں ویڈیوز پیغامات جاری ہوئے، جس میں انہوں نے حکومت کے بعض اقدامات پر بڑی کھل کر تنقید کی۔ پی ٹی آئی کے اقرار ماہ کی طرف سے جو صحت عامہ کی سہولیات ہیں اس حوالے سے ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا۔ سابق وزیر حکومت چودھری پرویز اشرف صاحب کی طرف سے جو 23 کلومیٹر کی سڑکوں پر اس پر سوالات اٹھائے گئے۔ یونین کونسل پتنی میں نوکریوں اور دیگر معاملات پر سوالات اٹھائے گئے۔ یعنی اپوزیشن بھی اپنی بھرپور جو ان کے پاس ہتھیار موجود ہیں، جو ان کے پاس جو ان کا لائحہ عمل ہے اس کے ساتھ وہ میدان میں اتریں گے۔
لیکن جہاں تک ایک بات بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے سیاستدانوں کے لیے یہ ان کی بقا کے انتخابات ہیں، اس لیے یہ کہا جائے کہ حکومت بے شک کرنل وقار احمد نور صاحب نے حلقہ کے اندر بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائے ہیں، جس کی مثال صاحب کا ادوار میں تو نہیں ملتی، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ اجتماعی کاموں کی بجائے اپنے انفرادی کاموں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان 4 سالوں میں حلقہ برنالہ کے اندر موجودہ حکومت نے بے مثال ترقیاتی کام کروائے ہیں، لیکن جو ہمارا ایک مروجہ سیاسی نظام ہے اس میں اجتماعی کاموں کی بجائے انفرادی کاموں ہی کی طرف لوگ جو ہے اسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ سیاستدانوں کے قریب جاتے ہیں۔ یعنی ابھی جو لوگ ہیں وہ واٹر پمپس پہ ناراض ہوں گے، تبادلوں پہ ناراض ہوں گے، لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی جو معاملات ہیں وہ حل نہیں ہو سکنے پہ اس پہ ناراض ہوں گے۔ ایسا کوئی بھی فرد نہیں ہوگا جو اس بات پہ ناراض ہو کہ ہماری یہ سڑک نہیں بنی، ہمارا یہ ہسپتال نہیں بنا۔ یہ کہنے کی حد تک باتیں ہوتی ہیں، مجموعی طور پر جو زیادہ تاثر ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اجتماعی کاموں کی بجائے انفرادی کاموں ہی کی طرف زیادہ اپنی توجہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک مروجہ سیاسی نظام ہے اور ہمارے یہاں پہ رائج ہے۔ ابھی یہ جو عرصہ 1 سال انتخابات میں رہ گیا ہے، اس میں باقی تمام حلقوں، آزاد کشمیر کے تمام حلقوں کی نسبت برنالہ جو ہے وہ بڑی، یعنی یہاں کا سیاسی درجہ حرارت بہت گرم ہے، اور تمام کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باوجود سیاستدان کی انتخابی مہم بڑی قوت کے ساتھ جاری ہے۔ اب تمام سیاسی جماعتیں جب انہوں نے لگوٹ کس لی ہیں وہ میدان سیاست میں اتر چکے ہیں، شمولتی میٹنگز کا انعقاد بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس سارے عرصہ میں اب عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ حکومت کی اس 4 سالہ کارکردگی یا 1 سال بعد جب ہو گئی کہ اس 5 سالہ کارکردگی سے مطمئن ہے یا نہیں ہے، عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپوزیشن کی جو سیاست ہے، اپوزیشن کے جو مطالبات ہیں، اپوزیشن کے جو موجودہ حکومت پر اعتراضات ہیں، وہ ان کے لیے قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ آنے والے دنوں میں سیاسی حالات مزید گرم ہوں گے، سیاسی درجہ حرارت مزید گرم ہوگا، لوگوں جو ہمارے مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی قیمتیں لگانے کے چکر میں ہوں گے کہ کون زیادہ قیمت لگاتا ہے۔ یعنی ابھی ایک پورا سیاسی جو ماحول ہے وہ آب و تاب کے ساتھ شروع ہو جائے گا، لیکن بحیثیت انسان، بحیثیت حلقہ برنالہ کا شہری ہونے کے یہ فیصلہ میرا اور آپ کا ہوگا کہ ہم محض پروپیگنڈے پہ نظر رکھتے ہیں یا سیاستدانوں کی جو قابلیت ہے، سیاستدانوں کی جو ہمارے امیدواران ہیں ان کے جو 2-3 جو ہماری پرانی سیاسی جماعتیں انہیں تو موقع مل چکا ہے، جو نئے ہیں ان پہ تو یہ سوالات نہیں چلیں اٹھائے جا سکتے، لیکن جو پرانے ہیں ان پہ تو یہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا۔ عوام کو ان سیاستدانوں سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ نے انتخابات میں ہم سے یہ وعدہ کیا تھا، آپ نے اجتماعی طور پر ان کاموں کی طرف سابقہ حکومت پہ تنقید کی تھی، کیا آپ نے اپنے اس عرصہ میں یا جب اس سے پہلے آپ کو جب موقع ملا کیا آپ عوام کی ان توقعات پہ پورا اترے؟ یہ سوالات عوام کو سیاستدانوں سے ضرور کرنے چاہیے اور انہیں پوچھنا چاہیے۔ بہرحال کرنل وقار احمد نور صاحب جہاں اپنی ان 4 سالوں کی کارکردگی سے مطمئن نظر آتے ہیں، وہیں پرویز اشرف صاحب جو سابق وزیر حکومت ہیں اور مرزا شفیق جلال صاحب ہیں، وہ ان کے اقدامات پر بھرپور تنقید بھی کرتے ہیں اور اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں۔ ابھی سیاستدانوں کو جہاں اس 1 سال کے عرصہ میں عوام کے سامنے اپنا پروگرام لے کر جانا ہوگا، وہیں عوام کو شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے
अपने इनफरादी मफादात से निकलते हुए हल्का बरनाला और अपने खित्ता कश्मीर के वसी तर मफाद में उन्हें सियासतदानों के सामने ये सवालात ज़रूर रखने चाहिए कि जब जब उन्हें मौका मिला उन्होंने इस हलका के अवाम के लिए क्या कारगुजारी दिखाई। ये अवाम के 5 साल के बाद अवाम के पास एक ही मौका आता है कि वो इन सियासतदानों से कुछ सवालात कर सकते हैं और सियासतदान पाबंद होते हैं कि इन सवालात के जवाब दें। तो हल्का बरनाला के बाशऊर अवाम हल्के के वसी तर मफाद में क्या फ़ैसला करते हैं ये तो 5 साल गुजरने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अवाम को जहाँ सियासतदानों से सवालात करने हैं, सियासतदानों से उनकी कारगुजारी पूछनी है, वहीं उन्हें यह ख्याल रखना है कि कोई पुराने चेहरे, कोई जो हैं लोग उसी रवायात, पुरानी रवायात को लेकर दोबारा किसी नए चेहरे के साथ उनके सामने मौजूद ना हों। अवाम को बेदार रहना होगा और अवाम को अपने हलके के वसी तर मफाद में काम करना।